تائیوان کا تنازع گزشتہ کئی سالوں سے امریکہ اور چین کے درمیان ایک بہت بڑا فلیش پوائنٹ ہے، اور ماہرین کے مطابق یہ فلیش پوائنٹ کسی بھی وقت بڑے فوجی تنازع میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور مشرق وسطیٰ میں حالیہ جنگ میں امریکہ کی پوزیشن دیکھنے کے بعد اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چین اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تائیوان پر حملہ کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ تائیوان کی متنازع حیثیت براہ راست چین کی خانہ جنگی کا نتیجہ ہے۔ اس جنگ میں ہارنے کے بعد نیشنلسٹ حکومت چین کے مرکزی علاقے سے نکل کر 1949 میں تائیوان منتقل ہو گئی تھی اور وہاں اپنی حکومت قائم کر لی تھی، لیکن مین لینڈ چین کی حکومت اس سے غیر قانونی مانتی ہے اور تائیوان کو اپنے ملک کا لازمی اور ناقابل تقسیم حصہ سمجھتی ہے اور کہتی ہے کہ تائیوان کو آخرکار دوبارہ چین کے ساتھ متحد ہونا چاہیے، جبکہ امریکہ کے تائیوان کی حکومت کے ساتھ براہ راست تعلقات ہیں اور وہ چین کو کسی بھی کارروائی سے خبردار کرتا آیا ہے، اور خطے میں امریکہ کے فوجی اثاثے بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق تائیوان کے معاملے پر چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی ایک کلاسک سیکیورٹی ڈیلیما کی مثال ہے۔ اگر چین اور تائیوان کے درمیان کوئی جنگ ہو جاتی ہے تو اس کے امریکہ کی سلامتی کے مفادات پر بڑے اثرات ہوں گے، کیونکہ امریکہ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ تائیوان کی مدد کرے گا یا چین کے ساتھ ایک بڑی جنگ کے خطرے سے بچے گا۔ حالیہ برسوں میں تائیوان کے ارد گرد فوجی سرگرمیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ چین اپنی فوج کی صلاحیتیں مسلسل بہتر بنا رہا ہے۔ واضح رہے کہ تائیوان دنیا میں جدید سیمی کنڈکٹرز بنانے والا سب سے اہم ملک ہے، اور تائیوان کی ایک کمپنی دنیا کے تقریباً 65% سیمی کنڈکٹرز تیار کرتی ہے، اور دنیا کی تقریباً 90% تک چپس تائیوان میں تیار ہوتی ہیں۔ ایسے میں اگر چین اور تائیوان کے درمیان کوئی جنگ یا بڑا تنازعہ شروع ہو جائے تو دنیا کی سپلائی چین شدید متاثر ہو جائے گی، اور اس کا نقصان امریکہ سمیت کئی ممالک کو بھی ہوگا۔ اس ساری صورتحال میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ چین کے دورے کے بعد ایران سے متعلق اہم فیصلہ لیں گے، کیونکہ وہ ایران کے جواب کی وجہ سے فرسٹریشن کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایسے میں یہ توقع بھی کی جا رہی ہے کہ چین ایران پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اسے جنگ ختم کرنے پر راضی کرنے کی کوشش کرے گا، مگر اب تک ایران جنگ سے متعلق کوئی ٹھوس پیش رفت یا کسی بات پر واضح اتفاق کی خبریں سامنے نہیں آئی ہیں۔ صدر ٹرمپ کے بیانات ضرور سامنے آئے ہیں، مگر چین کی طرف سے ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے، اور اس ساری صورتحال میں ایران مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے جنگ کے دوبارہ شروع ہونے کے خدشات برقرار ہیں، اور ٹرمپ بھی فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ اور رپورٹس کے مطابق ٹرمپ کے سامنے دوبارہ حملوں کی منصوبہ بندی بھی پیش کی جا چکی ہے، اور امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کے پروپوزل کو مسترد کرنے اور ایران کی جانب سے اپنے 14 نکات پر اصرار کی وجہ سے مذاکرات میں ڈیڈ لاک بھی برقرار ہے۔ لیکن امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران کے ساتھ سفارتی کوششیں آگے بڑھ رہی ہیں۔